اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر نہج البلاغہ کے عنوان سے حکمت نمبر 44 کی تفسیر حوض علمیہ جامع حیدریہ عباس آباد کی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ قال امام علی علیہ السلام طوبى لمن ذكر الموعد وعمل للحساب وقنع بالکفاف ورضی عن اللہ۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، خوش بختی ہے اس کے لیے جس نے آخرت کو یاد رکھا، حساب کے لیے عمل کیا، بقدر ضرورت پر قانع رہا اور اللہ سے راضی رہا۔ امام علی علیہ السلام اپنی اس پرمعنی گفتگو میں 4 جملوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور ان 4 جملات کو انسان کی خوش بختی کا سرمایہ شمار کرتے ہیں۔ جب انسان کے سامنے لفظ معاد کا ذکر کیا جاتا ہے تو ایک دنیا انسان کے سامنے مجسم کر دی جاتی ہے کہ جس دنیا میں اعمال کو تولا جائے گا اور نام اعمال لوگوں کے ہاتھوں میں موجود ہوں گے۔ نیک گروہ کے نام اعمال داہنے ہاتھ میں اور برے لوگوں کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ وہ تمام اعمال جس کے بارے میں قرآن کریم میں خدا نے ارشاد فرمایا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها کہ ہر چھوٹا بڑا عمل کچھ بھی نہ چھوڑا جائے گا، سب کو لکھ لیا جائے گا، سب کو جمع کیا جائے گا۔ اس روز تمام انسان اپنے اعمال کے نگراں ہوں گے اور سب پر ایک اضطراب حاکم ہوگا۔ انسان کے تمام اعضائے بدن اس بڑی عدالت میں انسان کے اعمال کے گواہ ہوں گے اور اعمال کی کتابت کے لیے فرشتوں کی گواہی کی ضرورت نہ ہوگی، اگرچہ فرشتے گواہی دیں گے، لیکن انسان کے اعضاء تمام چیزوں کے لیے شاہد قرار پائیں گے۔ تو جو انسان ایسی عدالت کا یقین رکھتا ہو اس عدالت کو یاد کرے، یقیناً وہ گناہ اور ظلم کی تلاش میں نہ نکلے گا، چونکہ اس طرح کا ایمان عمل کا انگیزہ ہے، یہ عمل پاک عمل ہے، ہر طرح کی آلودگی سے خالی ہے۔ اور اگر ایسے انسان سے کوئی لغزش سرزد ہو جائے تو وہ جلد ہی توبہ کر لیتا ہے، جبران کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ ممکن ہی نہیں کہ کسی چیز پر انسان کا ایمان ہو، اس کے دل میں رسوخ کر گیا ہو اور پھر انسان اس کے مطابق عمل نہ کرے، اس بات کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کیا الا تخبرنی عن الایمان اقول وهو وعمل ام اقول بلا عمل؟ عرض کیا کہ کیا آپ مجھے ایمان کے بارے میں نہیں بتائیں گے کہ ایمان قول اور عمل کا مجموعہ ہے یا صرف قول ہے بغیر عمل کے؟ الایمان عمل كله والقول بعض ذلك العمل۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، ایمان تو پورا کا پورا عمل ہے اور قول بھی اسی عمل کا ایک حصہ ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایمان کا بنیادی رکن عمل ہے نہ کہ قول۔ امام علی علیہ السلام کا یہ جملہ وقنع بالکفاف ورضی عن اللہ، یہاں بقدر ضرورت سامان پر اکتفا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کم سے کم انسان لوازمات زندگی رکھتا ہو، چونکہ اگر لوازمات زندگی سے زیادہ ہوں گے تو انسان کی ذمہ داری بھی سنگین ہو جائے گی، اور اگر کم ہوں گے تو انسان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مشہور و معروف روایت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم ایک بیابان سے اپنے صحابیوں کے ساتھ گزر رہے تھے، وہاں ایک اونٹوں کو چرانے والا اور نگہداری کرنے والا بھی موجود تھا۔ پیغمبر اکرم نے اپنی پیاس بجھانے کے لیے یا کچھ مقدار میں غذا کی ضرورت کے لیے اس چرواہے سے دودھ طلب کیا،
لیکن اس نے دینے میں بخل کیا، اور جس برتن میں دودھ موجود تھا وہ سب شام کے قبیلوں کے لیے اور صبح کے لیے ہے۔ اس نے یہ کہا، دوسرے تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو پیغمبر اکرم نے ان کے حق میں دعا کی، پروردگارا تو اس کے مال اور اولاد میں اضافہ فرما۔ پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے چرواہے کے پاس گئے اور اس سے بھی یہی درخواست کی۔ اس چرواہے کے پاس جتنا بھی موجود تھا اس نے سب وہ شیر، سب دودھ بعنوان ہدیہ پیغمبر اکرم کی خدمت میں حاضر کیا۔ تو پیغمبر اکرم نے اس کے حق میں دعا کی، لیکن اس طرح دعا کی، اللہم ارزقہ الکفافی، پروردگارا تو حد کفایت اسے عطا فرما۔ بعض صحابہ نے تعجب کیا کہ کس طرح اس بخیل کے حق میں پیغمبر اکرم نے اس کے مال، اس کی اولاد میں اضافے کے لیے دعا کی، لیکن اس سخی مومن کے حق میں اس سے کمتر دعا کی۔ تو انہوں نے اسی مطلب کے بارے میں پیغمبر اکرم سے سوال کیا۔ پیغمبر اکرم نے جواب میں فرمایا، انما قل وکفا خیر مما کنزا وألہا، وہ کم مقدار جو انسان کی زندگی کے لیے کافی ہو وہ اس زیادہ مقدار سے بہتر ہے جو انسان کو خدا سے غافل کر دے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، رأس طاعت اللہ الصبر والرضا عن اللہ فیما احب العبد او کرہ ولا يرضى عبد عن اللہ الا کان خیر له فیما احب او کرہ۔ امام نے فرمایا، بہترین اطاعت الہی صبر اور خوشنودی خدا ہے۔ بہترین اطاعت خدا کی رضایت ہے، چاہے ان امور میں ہو بندہ جنہیں دوست رکھتا ہے یا ان امور میں ہو جنہیں وہ دوست نہیں رکھتا، لیکن بہترین اطاعت خدا کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ اور کوئی بھی بندہ مقدرات الہی سے راضی نہیں ہو سکتا ان امور میں جنہیں وہ دوست رکھتا ہے یا دوست نہیں رکھتا، مگر یہ کہ دونوں صورتوں میں انسان کی بھلائی ہے، یعنی جو چیزیں خدا نے انسان کے لیے مقدر کی ہیں انسان انہیں پر راضی رہے، اس کے پسند کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو بہترین اطاعت یہی ہے، انسان صبر کرے، مقدرات الہی پر راضی رہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔